صحابہ کرام کے تعلق سے ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا عظمت ہے، اچھا ہم کیا کریں؟ تو صرف دو کام کیجئے، زیادہ مت کیجئے، دو کام۔ نمبر ایک، جو صحابہ کا مقام ہے، جو صحابہ کا مرتبہ ہے، وہ ان کو دیجئے، وہ ان کو دیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کا جو ہے احترام سے نام لیجئے، اور احترام کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے ان کے تعلق سے کوئی بات کہیے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ تو ہم کو بخش دے اور ان سارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں سبقت لے گئے۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو صحابہ کرام کو وہ مقام دیا جائے، وہ مرتبہ دیا جائے جو ان کا ہے۔ چنانچہ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح العقیدۃ الطحاویہ میں فرماتے ہیں، بہت مشہور قول ہے اور واقعی علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ابو ذر سے لکھنے کے قابل ہے میرے بھائیوں۔ کہتے ہیں نحب ونحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير وحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان۔ شرح العقیدۃ الطحاوی میں کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں گے، ہم کسی کی محبت میں کوتاہی نہیں کریں گے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا وہ اور کوئی دیگر صحابی ہو، سب سے محبت کریں گے، اس لیے کہ یہ وہ مبارک ہستی ہے جن کی مبارک آنکھوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک شخصیت کو دیکھا ہے۔ سارے صحابہ سے محبت کریں گے، کسی سے ہم براءت کا اظہار نہیں کریں گے، سارے کے سارے صحابہ سے محبت، کسی سے برات کا نہیں ابوبکر سے برات، عمر سے برات، عثمان سے برات اور علی سے محبت کا جو ہے کیا نام واویلا۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تین صحابہ کرام جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جو ان کے جو ہے تزکیے کے لیے کافی ہے اور ان سے برات کا اظہار کرتے ہو اور ایمان کا دعا کرتے ہوئے اہل بیت سے جو ہے محبت کا اظہار کرتے ہو، یہ میرے بھائیوں یہ نفاق ہے، یہ کفر ہے، یہ طغیان ہے۔ علامہ طحاوی کہتے ہیں کہ کسی سے برات نہیں کریں گے، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم اس سے نفرت رکھیں گے، دشمنی رکھیں گے، عداوت رکھیں گے جو صحابہ سے عداوت رکھے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو صحابہ سے دشمنی رکھے گا اس سے ہماری دشمنی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور خیر کے علاوہ سے ان کا تذکرہ کریں گے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، جب بھی تذکرہ ہوگا صحابہ کا تو خیر کے ساتھ ہوگا۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، لوگوں یاد رکھو صحابہ سے محبت کرنا یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے نفرت کرنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ طغیان ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے۔ ابو ذر رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص واحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق وذلك ان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق وانما ادى الينا ذلك كله الصحابه وهؤلاء يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى وهم زنادقه۔ ابو ذر رازی کہتے ہیں، بہت مشہور قول یہ بھی ہے کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کسی صحابی کے تعلق سے غلط بات کہتا ہے، آج صحابہ پر لعن طعن کرو اور اسلامی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھو۔ یہ کون سا اصول لائے ہو، کون سا ضابطہ لائے ہو، کس آسمان سے نازل ہوا ہے؟ ارے صحابہ جنہوں نے دین کو پھیلایا ہم تک، یہ اسلامی نظام کو ہم تک پہنچایا ہے، ان کو لعن طعن کرو، ان کو برا بھلا کہو اور اسلامی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھو۔ یہ کون سا منہج ہے میرے بھائیوں؟ دیکھیں سنیے، ابو ذر رازی کہتے ہیں جب تم کسی کو دیکھو کسی صحابی کے تعلق سے غلط بات کہتا ہے تو جان لو کون ہے وہ کون ہے وہ زندیق ہے، وہ زندیق ہے، زندیق۔ کیوں؟ کیسے کہتے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، قرآن حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آیا ہے وہ حق ہے۔ یہ دین، یہ قرآن، یہ اسلام کو ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ صحابہ نے پہنچایا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب صحابہ پر لعن طعن کریں گے اور صحابہ کو مسلمانوں کی نگاہ میں جو ہے کیا نام ہے عدل والا نہیں رہ جائیں گے اور صحابہ کرام کے تعلق سے مسلمان غلط فہمی کے شکار ہو جائیں گے اور وہ جو ہے ان کا نظریہ غلط ہو جائے گا تو کل جو ہے اسلام کے تعلق سے غلط فہمی پھیلانے میں آسانی ہو جائے گی کہ بھائی جب قرآن کو تم لوگ کہتے ہو یہ دین ہے اور ابوبکر صدیق فلاں 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 یہ ایسے ہیں تو انہوں نے تو قرآن پہنچایا، پتہ نہیں کیا ہوا قرآن میں۔ تو
تو اس لیے تو کیا کہتے ہیں، تو ان کو زندیق کہنا اور ان کو جرح کرنا اور ان پر جو ہے عیب لگانا یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ جو ہے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ابو حاتم رازی سے نقل کرتے ہوئے علامہ لالکائی لکھتے ہیں وَنَتَرَحَّمُ عَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نَصُبُّ أَحَدَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، کہ ہم سارے صحابہ پر رضی اللہ عنہم کا استعمال کریں گے، دعا کریں گے رحمت کی، مغفرت کی۔ اس طریقے سے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ مغفرت کی دعا کرو، اور یہ منحوس اور یہ بدقسمت اور بدنصیب لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حکم دیا گیا مغفرت کی دعا کرو اور یہ بلا بھلا کہتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد فإن اللہ عز وجل قد امر بالاستغفار لهم وهم يعلمون انهم سيقتتلون۔ اے لوگوں سن لو، کسی بھی صحابی کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کا حکم دیا ہے، اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آپس میں بعد میں جا کر کے ان کے اندر لڑائی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے ان کے منہج اور عقیدہ کو اختیار کرو، جیسے میں نے حدیث بیان کیا یا ما انا علیہ واصحابی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، کیا صحابہ کرام کسی مسئلے میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی اور کام کرتے تھے؟ کوئی مسئلہ ان کے سامنے آتا تھا، کوئی آدمی بتا دے، کوئی آدمی دکھا دے کہ صحابہ کرام قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے تھے، حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے، قرآن سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ نہ تو کوئی شخصیت بیچ میں تھی، نہ کوئی اجتہاد بیچ میں تھا۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے نصوص یہ مرجع اور مصدر سے صحابہ کرام کے لیے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے اگر وہ ایمان لے آئے جس طرح سے آئے صحابہ تم ایمان لاتے ہو تو یہ ہدایت پا گئے، تو اس لیے ضروری ہے کہ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، جو منہج ان کا تھا، جو عقیدہ ان کا تھا، جو مسلک ان کا تھا، جو طریقہ ان کا تھا، اس طریقے سے ہمارا منہج ہو، ہمارا عقیدہ ہو، ہمارا مسلک ہو، ہمارا طریقہ ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی جماعت کو جو صحابہ کے منہج پر چلے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہنم سے نجات پانے والی جماعت قرار دیا ہے۔